بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني زيارتكم السلام على حسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد حسين وعلى أصحاب حسين إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال علي بن الحسين السجاد عليهما الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمرني ما كان أمري بذلة في طاعتك وإذا كان مرتعا للشيطان فاقبضني إليك. صلوات پڑھتے ہیں محمد. اس سے قبل کہ اپنے عرائض کو پیش کروں، گزارش ہے کہ عاصم صاحب کے بھائی سخت علیل ہیں. کل بھی ہم نے ان کی صحت کے لیے دعا کی تھی، آج بھی ہم یوچیب کی 5 مرتبہ تلاوت فرما کر ان کی صحت کے لیے دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ يَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء۔ یا اللہ بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام اس برادر مومن کو شفاء کامل، صحت کامل عنایت فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ دعائے مکارم اخلاق کا یہ فقرہ کہ جس میں سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ مالک الہی امرنی ما کان عمری بسلتن فی طاعتک، مجھے اتنی زندگی دے جو زندگی تیری بندگی میں بسر ہو۔ وَإِذَا كَانَ مُرْتِعًا لِلشَّيْطَانِ، اور جب یہ زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے، یعنی وہ مرحلہ کہ جہاں پر میری زندگی بندگی کی ڈگر سے ہٹ جائے تو پروردگار مجھے موت دے دے۔ اس لیے کہ پروردگار نے جو انسان کو خلق کیا ہے یوں ہی نہیں خلق کیا۔ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا ہے اور تمہیں اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ کر واپس نہیں جانا ہے؟ اور اگر رب کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے تو یہ زندگی صرف کھیل کود میں نہیں گزارنی ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک راستہ ہے۔ اگر زندگی اس راستے سے ہٹ جائے تو انسان کے لیے یہی زندگی بوجھ بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ وہ چیز جو انسان کو مقصد تک نہ پہنچائے، اگر کوئی ایک ایسی منزل ہو کہ وہ انسان سے چھوٹ جائے، فرض کریں آپ کہیں جانا چاہتے ہیں اور ایک ایسی ٹرین جو آپ کو آپ کے الٹے راستے پر لے کے جائے گی، دوسرے راستے پر لے کے جائے گی، آپ کے سامنے آئی اور گزر گئی، آپ کیا کہیں گے کہ بڑا اچھا ہوا اس میں نہیں بیٹھا، ورنہ مصیبت ہو جاتی، کہاں کے کہاں پہنچتے۔ تو یہی مرحلہ ہے کہ انسان کسی غلط ٹرین میں اگر سوار نہ ہو تو شکر اپنے وجود کے اندر ایک شکر کا احساس کرتا ہے، مالک تیرا شکر، پروردگار تیرا شکر، اچھا ہوا اس میں نہیں بیٹھے، نہیں تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے۔ یہی منزل ہے زندگی کی گاڑی کی کہ انسان اگر ایک ایسی گاڑی میں بیٹھ جائے جو شیطان کے اسٹیشن پہ جا کے رک رہی ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ نہ بیٹھے، کم سے کم کسی غلط جگہ جانے سے بچ تو رہا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جسے امام نے اس منزل پر پیش کیا کہ پروردگار مجھے وہ زندگی چاہیے کہ جو بندگی کی ڈگر پر ہو، اور اگر کوئی ایک ایسا مرحلہ آئے کہ جہاں پر میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے تو مجھے وہ حیات نہیں چاہیے، کیونکہ جو مطلوب زندگی ہے، جو مطلوب حیات ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار نے جو نعمت حیات سے نوازا ہے تو زندگی کو ویسا گزارا جائے جیسے وہ چاہتا ہے۔ اور اگر اس راستے سے ہم بھٹک رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ انسان اسی منزل پر اس دنیا سے چلا جائے کہ جہاں پر اس کے گناہ کم ہیں، جہاں پر حساب و کتاب کم ہے، چونکہ اگر راستے سے اگر وہ ہٹ گیا ہے تو جتنا زیادہ اس کی زندگی ہوگی اتنا زیادہ گناہوں کا بوجھ ہوگا، چونکہ وہ راستے سے ہٹ گیا ہے۔ وہ اگر راستے پر ہے تو ٹھیک ہے، تو جتنا وہ راستے پر اگر ہے تو اس کی عمر میں اضافہ ہوگا، اتنا ہی اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا اگر وہ راستے پر ہے۔ لیکن اگر بندگی کی راہ سے ہٹ گیا ہے شیطان کی چراگاہ تو جتنا زیادہ اس کی زندگی بڑھتی چلی جائے گی شیطان اتنا زیادہ چڑھتا چلا جائے گا۔ اور یہ جو مثال دی ہے امام نے لطیف نقطے کی طرف اشارہ
میں نے کل بزلہ کی وضاحت کی تھی کہ ایک وہ لباس ہے جو ہم خدمت کے وقت کسی خاص مرحلے میں پہنتے ہیں، جیسے اسکول کی یونیفارم، جیسے ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کا ڈریس. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ایک محدود مدت کے لیے ہوتی ہیں، 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ 8 گھنٹہ جتنا کام ہے. امام نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، صاحب ریاض السالکین نے اس کی جو وضاحت کی ہے لفظ بزلہ کی، اسی کو بیان کیا ہے کہ یہ امام دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار وہ لباس بندگی مجھے پہنا دے کہ آخری سانس تک جب میں اس دنیا سے جاؤں تو تیری خدمت کر رہا ہوں. وہ لباس خدمت مجھے پہنا دے کہ آخری سانس تک میں تیری خدمت کرتے ہوئے جاؤں. دوسرا مرحلہ جو امام علیہ السلام نے جس کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کرانے کی کوشش کی ہے وہ کہ جب اذا کان مرتعا للشیطان، یہ زندگی شیطان کی پناہ گاہ چراگاہ بن جائے، فاقبضنی الیک، تو مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے، کیونکہ شیطان چرنا شروع کر دیتا ہے. اب چراگاہ کی مثال کیوں دی ہے علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب کوئی جانور چرتا ہے تو جو ہری چیز اس کے سامنے آتی ہے وہ اسے چر جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چرتے چرتے کسی کے کھیت میں پہنچ گیا تو اس کھیت کو چر ڈالا. اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ کتنی محنت سے اس نے بیج بوئے تھے، کتنی محنت سے مثال کے طور پر وہ ایسی دوائیں لایا تھا جس سے کیڑے نہ لگیں، کتنی اس نے محنت کی تھی، کتنی اس نے مشقت کی تھی، کس طریقے سے ہل چلایا تھا، کس طریقے سے زمین کو مثال کے طور پر زرخیز بنایا تھا. اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ جو اس کے سامنے ہے اسے صاف کر دیتا ہے. یہ جو منزل ہے کہ انسان کی زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے، یہاں پر یہی ہے کہ ایک ایسے مقام پر انسان کی زندگی پہنچ جاتی ہے جب اسے یہ فرق نہیں رہتا کہ کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، یہ میرا حق بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا ہے، بلکہ اس منزل پر ہوتا ہے کہ جو اس کے سامنے آئے اسے وہ ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ جو مادی لذت وہ حاصل کر رہا ہے یہی اس کے لیے وبال جان بن جائے گی. جتنا وہ زیادہ کھائے گا اتنا زیادہ اسے حساب دینا ہے. تو پروردگار اذا کان مرتعا للشیطان، جب یہ زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے، فاقبضنی الیک، تو مجھے تو اٹھا لے، اس لیے کہ میں وہ مختصر زندگی چاہتا ہوں جو تیری بندگی میں ہو. وہ طولانی زندگی نہیں چاہتا کہ جو شیطان کی چراگاہ بن جائے. تو دیکھیں جانور جب کبھی چراگاہ میں چرتے ہیں تو بعض چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، بے دردی کے ساتھ انہیں جڑ سے اکھاڑ لیتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں کچھ کو پھینک دیتے ہیں. یہ حیوانی مزاج ہے. تو اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کسی نے کہاں سے لا کے یہ پودا لگایا ہے. جب یہ زندگی شیطان کی چراگاہ بن جاتی ہے تو انسان یہ نہیں دیکھتا کہ کس نے کتنی محنت سے اپنا آشیانہ بنایا ہے، کتنی محنت سے جوڑ جوڑ کے اپنا گھر بنایا ہے. وہ گھروں کو تباہ کرتا ہے، وہ لوگوں کو تباہ کرتا ہے، اسے نہیں معلوم رہتا، چونکہ یہ زندگی در حقیقت وہ درد اپنے وجود کے اندر نہیں رکھتا، لہٰذا اپنے لیے سوچتا ہے، دوسرے کے لیے نہیں سوچتا. اور انسان اور جانوروں میں جو ایک بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے وجود کے اندر درد پایا جاتا ہے. جب یہ انسان بے درد ہو جائے تو حقیقت میں یہ جانور ہو گیا. اور اس کی طرف امام نے اشارہ کیا ہے اذا کان مرتعا للشیطان، جب یہ شیطان کی چراگاہ بن جائے، فاقبضنی الیک، تو پروردگار تو مجھے اٹھا لے. اب یہاں پر دیکھیں جو مفید زندگی ہے اگر وہ مختصر سی کیوں نہ ہو لیکن انسان کے لیے وہ بہتر ہے، یا ایک طولانی زندگی جس میں انسان نے گناہ کیے ہیں، جس میں انسان نے جرم کیے ہیں، جس میں انسان کو سزا ملنے والی ہے. آیت اللہ خمینی نے ایک مقام پر اس چیز کو بیان کیا کہ اگر کسی کو کوئی عہدہ چاہیے، کوئی منصب چاہیے، آج دنیا میں عہدوں کی ایک دوڑ ہے، ایک ہوڑ ہے، ہم صاحب منصب ہو جائیں، فلاں مثال کے طور پر عہدہ ہمیں مل جائے. وہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ اگر کہیں پر ایک انسان جب تک اسے عہدہ نہیں ملا تب تک تو وہ زندگی صحیح گزار رہا ہے، لیکن عہدے کے بعد اس کے مزاج کے اندر ظالمانہ انداز پیدا ہو جائے، مزاج اگر اس کا ظالمانہ ہو جائے تو امام کہتے ہیں، امام خمینی، کہ ایسے عہدے پر لعنت ہے. انسان فقیر رہے لیکن ایسے عہدے کو اختیار نہ کرے
کہ جہاں پر اگر اسے صاحب اختیار بنا دیا جائے تو اپنے اختیار کو ضرورت مند بے نوا لوگوں کو دبانے کے لیے استعمال کرے. چونکہ انسان جو ہے اس کا مزاج اور حیوان کا مزاج یہ ایک تھوڑی سی قابل غور گفتگو ہے جس پر آپ توجہ کریں کہ انسان اور حیوان کے مزاج میں کیا فرق ہے. حیوان کا مزاج کیا ہے؟ حیوان کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے سے کمزور پر دوڑتا ہے، پھاڑ کھاتا ہے. آپ دیکھیں ڈسکوری میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر ایک بھینسوں کا جھنڈ ہے اور شیر اس پہ حملہ کرتا ہے تو طاقتور ہوتی ہیں ان تک نہیں پہنچ پاتا، وہ سینگ وینگ مار کے اس کو پھینک دیتی ہیں. وہ جو کمزور ہے اس کو پکڑتے ہیں. یہ حیوانی مزاج ہے. اور آپ دیکھیں یہاں پر یہ ہندوستان بہرحال یہاں پر ایسا ہوتا ہے گلی کوچوں میں آپ دیکھیں کہ وہ ایک نجس جانور اگر کوئی کمزور ہے تو پوری فوج مل کے اس کے اوپر حملہ کرتی ہے. وہ جو کمزور ہے جس کا مثلا پیر ٹوٹا ہوا ہے، جو تیزی سے دوڑ نہیں سکتا، تو یہ مزاج حیوان کا مزاج ہے کہ اپنے سے کمزور پر حملہ کرتا ہے. یہ حیوانی مزاج ہے. انسان کا مزاج کیا ہے؟ انسان اپنے سے کمزور کو سہارا دیتا ہے. یہ انسان کا مزاج ہے کہ اپنے سے کمزور کو سہارا دیتا ہے. تو حیوان اور انسان کے فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں جہاں انسان کی زندگی شیطان کی چراگاہ بن رہی ہے وہاں وہاں وہ اپنی انسانیت سے نیچے آ رہا ہے. اور امام سجاد علیہ السلام نے اسی انداز سے جو تحفظ انسانیت جو عنوان گفتگو ہے اس پر اگر آپ غور کریں اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، جو آپ کے اس دور میں اقدامات ہیں، جو آپ نے نمایاں کام کیے ہیں ان کے ذریعے سے، دلوں کو جو طہارت عطا کی ہے اس کے ذریعے سے، معرفت ایمانی جو عطا کی ہے اس کے ذریعے سے، کوشش یہ کی ہے کہ انسانی اقدار کو واضح کریں اور ان کو روشن کریں. اب یہ مختصر سی زندگی، میں اس کو مثال دے کے آپ کو واضح کروں کہ کبھی کبھی یہ مختصر سی زندگی انسان کے لیے کتنی مفید ہے. اور وہ زندگی کے جس کے اندر ایک انسان طولانی زندگی گزار رہا ہے لیکن لوٹ کھسوٹ مار کاٹ ظلم تو ہر ایک کا اسے جواب دینا ہے. ایک شخصیت کسی جگہ تبلیغ کے سلسلے سے گئی تو جہاں پر وہ گئی وہاں پر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں اگر جاتے ہیں خاص طور پر مجالس وغیرہ کے سلسلے، مومنین مقامی ہوتے ہیں، اپنے شہر اپنے علاقے اپنے قریے کی کچھ خاص چیزیں چاہتے ہیں کہ یہ جو عالم آیا ہے مثال کے طور پر تبلیغ کے لیے خطیب اسے دکھائیں. تو ایک ایسے ہی عالم کہیں پہنچے تو کچھ لوگ ان کے پاس آئے کہ حضور کل ہم آپ کو ایک ایسی جگہ لے کے چلیں گے جو آپ نے نہیں دیکھی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، صبح میں مثلا آپ تیار رہیے گا. اپنا تیار ہو کے انتظار کر رہے تھے. یہ لوگ پہنچے، کہاں چلنا ہے؟ کہا چلیں آپ کو دکھاتے ہیں. لے کے پہنچے کہاں؟ قبرستان. کہا قبرستان؟ یہ کس جگہ تم لے کے آ گئے؟ یہ تو ہم نے ہر جگہ دیکھا ہے قبرستان، ہمارے یہاں پر بھی ہے. کہا نہیں، یہ قبرستان تھوڑا الگ ہے، آپ آگے چلیے دیکھیے. اب جو انہوں نے دیکھنا شروع کیا جو کتبے تھے ان کتبوں پر غور کیا تو پتہ چلا کہ کوئی مرحوم ہے مثال کے طور پر زید عمر 10 سال، احمد عمر 12 سال، محمد عمر مثلاً 15 سال، علی مثال کے طور پر عمر 18 سال، بہت زیادہ یاسین مثلاً عمر 20 سال. اب وہ تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی کتبہ ایسا ملے کہ جس کی عمر 20 سال کے اوپر ہو. کوئی نہیں مل رہا ہے. یہی مسئلہ ہے، اسی لیے ہم آپ کو اس قبرستان میں لے کے آئے تھے. انہوں نے سوال کیا کہ تمہارے علاقے میں بوڑھے اور ضعیف لوگ تو ہیں تو یہ مرتے نہیں کیا؟ ان کے لیے الگ قبرستان ہے، کہیں اور انہیں دفناتے ہو؟ یہاں پر صرف جوان لوگ یعنی 20 سال کے اوپر کوئی ہے ہی نہیں. تو کیا مسئلہ ہے؟ کیا جو بوڑھے لوگ ہیں ان کا قبرستان الگ ہے یا بوڑھے لوگ جلدی یہاں پہ مرتے نہیں ہیں؟ یہ کیوں ایسا ہے؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا جو ہماری بات کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی. تو انہوں نے ان لوگوں نے جو لے کے آئے تھے کہا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، یہاں پر 60 سال کے ضعیف انسان کی قبر بھی ہے، 70 سال کے بھی، 80 سے 90 سال کے بھی، 85 سال کے بھی، سب کی قبریں ہیں یہاں پر. اور پھر یہ کیا ہے کتبوں پر 10 12 15 20 سال سے اوپر کوئی ہے نہیں. انہوں نے جواب دیا
کہ ہمارے یہاں جو معاملہ ہے وہ دوسروں کے یہاں سے مختلف ہے. ہم نام تو لکھتے ہیں، قبر پر نام لکھتے ہیں، لیکن جو اس کی مفید عمر ہوتی ہے، جو زندگی میں اس نے اپنی ایک اچھی عمر گزاری ہے، تو ہم صرف اسے لکھتے ہیں. مثال کے طور پر کسی نے 40 سال کی زندگی پائی، اب 40 سال میں اس نے 10 سال اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کو گزارا، تو باقی کی زندگی تو بیکار ہے. وہ زندگی جو 10 سال کی ہے ہم اسے لکھتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو دوسری آپ قبروں پر جو کتبے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس میں سے زیادہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں 80 سال 90 سال، سب کو اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو کوئی بھی اپنی زندگی میں 20 سال سے زیادہ مفید نہیں جیا ہے. یعنی بندگی کی راہ میں اگر آپ زندگی کو حساب کریں تو 20 سال سے زیادہ زندگی کسی کی نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنے ایسے انسان ہیں کہ جو اپنی زندگی میں آخری کچھ مرحلے میں جا کر، آخر میں جا کر وہ صحیح زندگی کے ڈگر پر آتے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو آخر میں بگڑ جاتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے، شروع میں صحیح تھے، جوانی تھی تو صحیح تھے، بڑھاپا آیا تو بگڑ گئے، راہ سے ہٹ گئے. تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم یہاں پر ان مردوں کو دفن کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کیا ہو، اور جو ہم کتبہ بناتے ہیں تو ان کی مفید زندگی کو یہاں پر لکھتے ہیں. کہ 10 سال کی زندگی یعنی مفید زندگی، یعنی بندگی کی راہ میں زندگی. یہ جو 20 سال کی زندگی ہے یہ بندگی کی راہ میں زندگی ہے. تو امام سجاد علیہ السلام اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مجھے جو زندگی چاہیے پروردگار کم ہو لیکن تیری راہ میں ہو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایسی زندگی نہیں چاہیے جو طولانی زندگی ہو، لیکن اس طولانی زندگی میں معصیت کے، گناہوں کے داغ ہوں دامن زندگی پر. وہ زندگی نہیں چاہیے. الہی امرنی ما کان عمری بذلۃ فی طاعتک واذا کان مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک. اور پروردگار اگر یہ زندگی شیطان کی پناہ گاہ بن جائے، شیطان کی چراگاہ بن جائے، تو پروردگار مجھے یہ حیات نہیں چاہیے، مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے. چاہے چند روز کی زندگی ہو لیکن تیری رضا اس کے اندر شامل ہو، وہ زندگی چاہیے. وہ زندگی کہ جہاں پر تیری رضا نہیں ہے، تیرا غضب ہے، تو پروردگار مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے. یہ امام سجاد علیہ السلام کا وہ طرز ہے کہ جسے آپ نے اپنی اس دعا میں، دعائے مکارم اخلاق میں پیش کیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ خود یہ فرش ازا جو امام سجاد علیہ السلام کی کاوشوں سے ہم تک پہنچا ہے، یہ کتنا ہماری زندگی کو بندگی کے دائرے میں کس طریقے سے قرار دیتا ہے. یہی فرش ازا. حدیث میں ہے کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4. قیامت کے دن 4 چیزوں کے بارے میں ہر ایک سے سوال ہوگا. کوئی بھی قدم قیامت کے دن آگے نہیں بڑھے گا. لا تزول قدم عبد، کسی بھی بندے کے قدم قیامت کے دن آگے نہیں بڑھیں گے. حتی یسأل عن 4، یہاں تک کہ 4 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. سب سے پہلی منزل ان عمرہ فیما افناہ، تمہیں ہم نے نعمت حیات سے نوازا تھا، زندگی دی تھی، ہم نے تمہیں زندگی عطا کی تھی، تم نے اس زندگی کو کہاں پر گزارا. ان عمرہ فیما افناہ، یہ سب سے سوال ہے. ان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں نعمت جوانی سے نوازا تھا، تم نے اس زندگی کو کہاں گزارا، تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا. پھر اس کے بعد حدیث کہتی ہے ان مالہ من این کسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے مال کو کہاں سے حاصل کیا اور کہاں پر خرچ کیا. چوتھی منزل ان حبنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اس محبت کے ساتھ اگر اس دنیا میں زندگی گزاری تو تقاضائے محبت کو پورا کیا کہ نہیں کیا، تمہارے دل میں ولائے اہل بیت تھی کہ نہیں تھی. یہ 4 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. آپ سوچئے کہ چاروں وہ چیزیں ہیں جنہیں فرش ازا بارور بناتا ہے، جنہیں فرش ازا بامقصد بناتا ہے، اور جس کا جواب ہم فرش ازا سے دے سکتے ہیں. پہلا سوال ان عمرہ فیما افناہ، اپنی عمر کو کہاں گزارا.
تو ایک انسان اگر اس فرش اعضاء کا حصہ بنتا ہے تو کہے گا پروردگار اپنی عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ میں نے ذکر حسین میں گزارا، ان شبابہ فیما ابلا، جوانی کو کہاں گزارا، میں نے اپنی جوانی کو امام حسین علیہ السلام کے جوان علی اکبر کی راہ میں گزارا، اسی مقصد کے تحت گزارا کہ جس مقصد کو لے کر علی اکبر چلے تھے۔ اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اگر حق پر ہیں تو موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑیں، کوئی فرق نہیں کرتا۔ تو ایک جوان ہونے کی حیثیت سے اکبر کی زندگی ہمارے پیش نظر تھی، ہم نے کہیں پر یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے فائدے کے لیے کیا ہے، ہمارے نقصان میں کیا ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ حق کیا ہے، جو حق تھا وہ کہا، جو حق تھا وہ بولا، اور یہ درس فرش اعضاء سے ہم نے حاصل کیا۔ تیسری منزل، ان مالہ من این کسبہ وفیما انفقہ، مال تم نے کہاں سے حاصل کیا، کہاں پہ خرچ کیا؟ پروردگار ہم نے مال کو رزق حلال کے طور پر محنت کر کے مشقت کر کے حاصل کیا، رزق حلال ہم نے حاصل کیا۔ وفیما انفقہ، کہاں خرچ کیا؟ تیری مرضی کی راہ میں خرچ کیا، فرش اعضاء کے بچھانے میں خرچ کیا، مجالس حسین کے برپا کرنے میں خرچ کیا۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر کتنی آسانی کے ساتھ ہم جواب دے کے گزر جائیں گے۔ وَأَنْ حُبِّنَا أَهْلِ الْبَيْتِ، ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال ہوگا، وہاں پر بھی ہم جواب دیں گے۔ ہماری پوری زندگی ولایہ اہل بیت سے سرشار تھی، ہر ایک منزل پر محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عکس کو، اس کی جھلکی کو دیکھا جا سکتا تھا۔ کبھی ہم ذکر اہل بیت کرتے تھے ان کی خوشی میں، کبھی ہم غم مناتے تھے ان کے غم میں۔ تو یہ وہ منزل ہے، ایک فرش اعضاء ہے، چاروں وہ سوال کے جو ہم سے ہو رہے ہیں، چاروں سوالات کا جواب اسی فرش اعضاء سے دیا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ یہ ان سوالات کا جواب ہم کب دے سکتے ہیں؟ جب ہماری وہ زندگی ہو جو انسانی زندگی ہو، وہ زندگی ہو جب ہم فرش اعضاء پر آئیں، وہ زندگی ہو جب ہم اس فرش اعضاء سے کچھ حاصل کریں، تبھی ہم یہ جواب دے سکتے ہیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم اپنے آپ کو اس حیوانیت سے نکالیں کہ جس میں آج یہ ساری دنیا مبتلا ہے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حیوان کے وجود کے اندر پروردگار نے جو سسٹم فیڈ کر دیا وہ رہے گا، وہ اس سے اوپر نہیں جا سکتا، لیکن انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ انسان اوپر جاتا ہے۔ اب ایک منزل ہے، جس طریقے سے اوپر جاتا ہے ویسے یہ نیچے بھی گرتا ہے۔ یہ چاہے تو اپنے آپ کو اٹھا لے اور اتنا اٹھائے کہ ملائک سے اوپر چلا جائے، اور یہ انسان اگر چاہے تو اپنے آپ کو گرا سکتا ہے اور اتنا گرا سکتا ہے کہ جانوروں سے بدتر ہو جائے، جسے قرآن کریم نے پیش کیا ہے۔ یہ عام طور پر ایک گفتگو ہوتی ہے، سبھی جگہ ہوتی ہے کہ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا۔ ہر ایک انسان سوچتا ہے ہم تو بہشتی ہیں، جنتی ہیں، ایک سامنے والا یہ جہنمی ہے۔ ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بوچھار، یہ سارے مراحل، سارے مسائل آپ کے سامنے ہیں، اور خاص طور پر مختلف فرقوں کے درمیان میں یہ بات ہوتی ہے، بھائی ہم بہشتی ہیں، وہ کہتا ہے ہم بہشتی ہیں۔ قرآن کریم نے ایک منزل پر اس مسئلے کو حل کیا ہے، پوری توجہ کیجیے گا، خاص طور پر میرے چھوٹے بھائی، کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ اگر میں اپنی بات کو پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں تو ایک مرحلہ سر ہو جائے گا کہ یہ ایک منزل ہے جسے قرآن نے واضح طور پر بیان کیا ہے، جنت کس کی ہے، جہنم کس کا ہے، بہت کھلے الفاظ میں۔ اور وہ یہی منزل ہے کہ اگر تم انسان بنو گے، اگر تم انسان بنو گے اور جو تقاضائے انسانیت ہے اس پر عمل کرو گے تب تم بہشتی ہو۔ لیکن اگر ظاہری طور پر تم ایک چلتے پھرتے بظاہر تو انسان ہو، لیکن حقیقت میں تمہارے وجود کے اندر نہ جانے کتنے جانور پل رہے ہیں، تو بہشت نہیں ہے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ قرآن نے واضح طور پر بیان کیا کون لوگ جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے۔ ذرانہ کی لفظ ہے کہ بعض وہ لوگ ہیں کہ جنہیں پروردگار نے خلق ہی کیا ہے جہنم کے لیے۔ اب یہاں پر ایک سوال بھی اٹھتا ہے، ایک شبہ بھی، کہ پروردگار تو کریم ہے
کیوں اپنی مخلوق کو جہنم کے لیے خلق کر رہا ہے؟ جس کا ایک خوبصورت جواب علامہ طباطبائی نے دیا ہے کہ جب آپ کہیں مثال کے طور پر اپنے گھر کے لیے کوئی کرسی بنواتے ہیں، کوئی ٹیبل بنواتے ہیں، کوئی کھڑکی بنواتے ہیں، تو آپ بڑھئی کو بلاتے ہیں، تو جو لکڑی دیتے ہیں اس کا سائز پہلے سے معین نہیں ہوتا ہے کہ یہ اتنا ہی ہے، کہ جتنا مثال کے طور پر ایک کھڑکی ہے، بلکہ اس کا سائز بڑا ہوتا ہے، اس میں وہ کانٹ چھانٹ کرتا ہے، تب جا کے اس قابل بنتی ہے ایک چیز کہ وہ مثلا کھڑکی بن سکے، وہ مثال کے طور پر ایک ٹیبل بن سکے۔ باقی کی جو لکڑیاں جو تراش خراش ہوتی ہے، جو بچ جاتی ہے، ان کا کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی کام کی نہیں ہوتی، پھر کیا ہوتا ہے؟ انہیں جلا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ یہ لطیف نکتے کی طرف علامہ نے اشارہ کیا ہے، علامہ طباطبائی نے۔ انسان کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ جتنا کام کا ہے پروردگار اسے منتخب کرے گا، اور جو کام کا نہیں ہے وہ جلا دینے کے لائق ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں کام کا بننا ہے، اور اسے قرآن نے بیان کیا کہ کام کے کیسے بنو گے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ، جہنم کا ایندھن بنا دیں گے ہم، بلکہ ہم نے خلق ہی اس لیے کیا ہے زیادہ تر جن و انس کو۔ لَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، زیادہ تر تعداد کو۔ اور ایک مرحلہ اور بھی قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی اکثریت دلیل حقانیت نہیں ہوتی، اکثریت وہ ہے جو جہنم کا ایندھن بنائی جائے گی، اکثریت دلیل حقانیت نہیں ہوتی۔ اور اسے کربلا نے بھی واضح کیا کہ اکثریت ادھر تھی، ادھر تعداد کم تھی، لیکن یہ تعداد جو کم تھی یہ انسانوں کی تعداد تھی، ادھر جو تھے وہ بظاہر انسانی شکل میں ضرور تھے لیکن جانور تھے۔ اور اس کو آپ تجزیہ کر سکتے ہیں، کربلا کے مختلف ایسے مراحل ہیں کہ جن پر آپ اس چیز کو لا کر تول سکتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن کریم نے واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا کہ ہم جن و انس کی اکثر تعداد کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ کیوں؟ اسے بھی بیان کیا قرآن میں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اس لیے کہ ان کے پاس دل ہیں لیکن دل سے سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں، آنکھوں سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں لیکن کانوں سے سنتے نہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہے لیکن دل سے سمجھتے نہیں۔ تو ایک ایسا انسان کہ جسے پروردگار نے یہ ساری نعمتیں دی، نعمتیں کیوں دی؟ کان ہے تو کانوں سے سنو، آنکھ ہے تو آنکھوں سے دیکھو، دل ہے تو دل سے سمجھو۔ اب اگر ایک انسان نہ کانوں سے سننے کے لیے تیار ہے، نہ آنکھوں سے دیکھنے کے لیے تیار ہے، نہ دل سے سمجھنے کے لیے تیار ہے، تو مقصد حیات کو پورا ہی نہیں کر رہا ہے، تو پروردگار کیوں اس کو بہشت میں لے کے جائے گا؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ واضح کر دیا قرآن کریم نے اس مقام پر کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ اب اگر دل ہے اور سمجھتا ہے انسان تو بہشتی ہے، اگر آنکھوں سے دیکھتا ہے، حقیقت کا ادراک کرتا ہے تو بہشتی ہے، اگر کانوں سے سنتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمیں 3 حدیثیں ملتی ہیں پیغمبر کی۔ ایک منزل پر پیغمبر نے فرمایا حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے، تو محبت کا تعلق دل سے ہے۔ ایک منزل پر پیغمبر نے کہا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے پر نظر ڈالنا عبادت ہے، یہ نظر ڈالنے کا تعلق آنکھ سے ہے۔ تو ایک منزل پر پیغمبر نے فرمایا ذکر علی عبادہ، ذکر علی کے سننے کا تعلق کانوں سے ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ تینوں چیزوں کو پیغمبر نے غدیر میں بیان کیا۔ علی کو جب اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تو دکھا بھی رہے تھے، اعلان ولایت جب کر رہے تھے سنا بھی رہے تھے، اور انداز جو تھا غدیر کا مولا بنانے کا وہ سمجھا بھی رہا تھا کہ میرے بعد اگر امت کی زمام اور امت کی مہار کسی کے ہاتھ میں ہے تو علی کے ہاتھ میں ہے۔ اب اگر آنکھیں ہوتے ہوئے تم نہیں دیکھو گے، کان ہوتے ہوئے تم نہیں سنو گے، دل ہوتے ہوئے تم نہیں سمجھو گے، تو وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اس لیے ہم تمہیں جہنم میں بھیج رہے ہیں کہ آنکھ تھی لیکن تم نے دیکھا نہیں، کان تھے لیکن سنا نہیں، دل تھا لیکن تم نے سمجھا نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ اور پھر اس کے آگے جو مقام ہے وہ یہ کہ
کس طریقے سے انسان، میں نے عرض کیا تھا، اپنے آپ کو اٹھاتا ہے اور کس طریقے سے گراتا ہے. اگر اٹھا لیا تو اتنا کہ ملائک سے آگے ہے، گرا لیا تو قرآن یہیں پہ کہہ رہا ہے کہ اولئک کالانعام، یہ وہ لوگ کہ جو آنکھ ہوتے ہوئے دیکھ نہیں پاتے، کان ہوتے ہوئے سن نہیں پاتے، دل ہوتے ہوئے سمجھ نہیں پاتے، یہ وہ لوگ ہیں جو جانور ہیں. کالانعام، یہ جانور کی طرح ہیں. اور صرف جانور نہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ جانور سے بدتر ہیں. یہ جانور بھی نہیں ہے. یعنی منزل یہ ہے کہ قرآن کریم نے ایک معیار جو ہمارے سامنے رکھا کہ انسان وہ مخلوق ہے کہ اگر اپنے آپ کو بلند کرے تو ملائک سے بالا تر ہے. کتنا بالا تر نہیں بیان کیا، کتنا آگے پہنچ سکتا ہے نہیں بیان کیا. تو جو اس کی کمال کی حد ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر یہ اپنے وجود کی صلاحیتوں کو استعمال نہ کرے تو کتنا گر جائے. بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر. کتنا بدتر نہیں بیان کیا، کتنا بدتر اس چیز کو قرآن کریم نے بیان نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مخلوق ہے کہ اگر بلند ہو تو ملائک سے بالا تر، اور اگر اپنے آپ کو پست کر لے تو جانوروں سے بدتر ہے. یہ وہ مرحلہ ہے کہ جو ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے جو تقاضائے انسانیت ہے اسے پورا کرنا ہے. اور امام سجاد علیہ السلام نے ہمارے سامنے جو اصول بندگی رکھے ہیں، یہ در حقیقت وہ روشن مشعلیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے تم اپنی انسانیت کو بچا کے رکھو. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. کہ انسان کے وجود کے اندر اگر درد نہ ہو، بہتری کی طرف آگے بڑھنے کا حوصلہ نہ ہو، جذبہ نہ ہو، تو پھر وہ کون سا انسان ہے؟ پھر وہ انسان نہیں، پھر وہ جانور ہے. اور یہ انداز کہ جہاں پر آپ فرماتے ہیں امرنی ما کان عمری بذلۃ فی طاعتک، پروردگار مجھے اتنی زندگی دے کہ جو تیری بندگی میں گزرے. یہ بتاتی ہے کہ پروردگار جب تو نے مجھے انسان خلق کیا ہے تو اس دنیا سے جب میں گزروں تو انسان بن کے گزروں، انسانی حیثیت سے گزروں. ورنہ یہی قرآن کریم نے بیان کیا کہ ظاہر تو یہ انسان ہے، بل ہم اضل اولئک کالانعام، یہ جانور بن جاتا ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. تو پروردگار، امام اس منزل پر دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار اذا کان مرتعا للشیطان، اگر میں انسان ہوں تو جب تک انسان ہوں پروردگار اس وقت تک یہ زندگی دے. وَإِذَا كَانَ مُرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ، لیکن کہیں ایک ایسی منزل آئی کہ میں اپنے منزل کمال سے نیچے آیا، جہاں انسانیت سے نیچے آیا، تو پھر پروردگار مجھے اٹھا لے، پھر مجھے زندگی نہیں چاہیے. آپ ایک تجزیہ کریں اپنے معاشرے کا اور اپنے سماج کا کہ بظاہر تو ہم انسان ہیں لیکن کہاں ہے ہماری انسانیت. میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنا تجزیہ، اپنا محاسبہ کریں گے تو یہ پائیں گے کہ حقیقت میں وہ انسان ہیں. تو انسان ایک پروردگار کی جانب سے عطا کیا ہوا تاج ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تاج کرامت پروردگار نے انسان کو دیا ہے. انسان بہت بڑی مخلوق ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے انسان کا. لیکن یہ دنیا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، لوٹ کھسوٹ، مار کاٹ، یہ ساری چیزیں اپنی پاور اور اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے دوسروں کو کچلنا، اس کا کوئی تعلق انسانیت سے نہیں ہے. یہ وہ درس ہے کہ جسے ہم اپنے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے حاصل کرتے ہیں. کس طریقے سے کمزور انسان کو، وہ انسان جس کے پاس کچھ نہیں ہے، حقیر سمجھا جاتا ہے. آپ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 50,000 غلاموں کی تربیت کی ہے. اور کیسی تربیت کی کہ جو مستجاب الدعویٰ ہیں، دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. یہ وہ منزل ہے جو ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ اگر ہم امام سجاد علیہ السلام کی سیرت اور ان کی روش کو مانتے ہیں تو ان لوگوں کے اوپر توجہ ہو جو سماج اور معاشرے میں کمزور ہیں، ضعیف طبقہ، کمزور طبقہ. ائمہ طاہرین علیہ السلام میں آپ کسی کو دیکھ لیں، ہر ایک کی زندگی میں یہ ملے گا کہ زیادہ تر جو اٹھنا بیٹھنا تھا، حشر و نشر تھا، وہ غریب، نادار، فقیر لوگوں کے ساتھ میں تھا. بلکہ بعض جگہوں پر تو پیغمبر نے
اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ حشر و نشر سے بچو جو مردہ ہیں. فقیل ومل موتا ایاکم والمجالس الموتا. پیغمبر نے ایک جگہ پر بیان کر رہے تھے، لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے اپنے اصحاب کو کہا کہ ہرگز مردوں کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو. سوال کیا کہ ومل موتا، پیغمبر مردوں کے ساتھ کون اٹھتا ہے؟ کوئی مردہ آتا تو ہم بھاگ جاتے ہیں، کسی مردے کے ساتھ کون اٹھے گا بیٹھے گا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہم الاغنیاء، یہ وہ مالدار لوگ ہیں جو صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں. وہ مالدار جو صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے دنیا کی نظر میں محترم ہو سکتا ہے، لیکن دین کی نظر میں اسی وقت محترم ہے جب اپنے بارے میں سوچنے کے ساتھ ساتھ کمزور طبقے کے بارے میں بھی سوچے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. یہ وہ گوہربار تعلیمات ہیں کہ جو ہمیں ائمہ طاہرین علیہ السلام سے ملتے ہیں، اور خاص طور پر امام سجاد علیہ السلام. سخت ترین زندگی آپ نے گزاری ہے، لیکن کسی بھی منزل پر آپ غافل نہیں رہے، محروم طبقے سے، کمزور طبقے سے. اور یہ خاص طور پر آپ کے ہاں یہ ملے گا کہ جب آپ کی شہادت ہوئی ہے، جب آپ کو غسل دیا جا رہا تھا تو ایک مخصوص زخم تھا جو غسل دے رہے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام. تو اس منزل پر لوگوں نے سوال کیا یہ کیسا زخم ہے؟ کچھ زخم تو وہ تھے تو تازیانوں کے تھے. اچھا یہی چیز سید الشہداء کے سلسلے سے بھی ملتی ہے. ایک ایسا زخم تھا، یہ آپ دیکھیں مقاتل میں آپ کو ملے گا کہ جو بہت مختلف تھا، تیر کا نہیں تھا، تلوار کا نہیں تھا. اسی طریقے سے امام سجاد کے سلسلے سے ہے کہ زخم تازیانے کا نہیں تھا، تلوار کا نہیں تھا، تیر کا نہیں تھا. مولا سے سوال کیا ایک ایسا زخم ہے؟ امام نے فرمایا کہ رات کی تاریکی میں میرے بابا ہمیشہ اپنے کاندھے پر ایک گٹھر لے کے چلا کرتے تھے، ضرورت مندوں کو تک ان کا کھانا پہنچایا کرتے تھے، آذوقہ پہنچایا کرتے تھے، سامان زندگی پہنچایا کرتے تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان اس وقت تک انسان نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک پوشیدہ زخم نہ ہو اس کے وجود پر. وہ زخم جو شمشیر کا نہیں، وہ زخم جو خنجر کا نہیں، وہ خدمت خلق کا زخم ہے. چاہے وہ اس کے کاندھے پر ہو، چاہے اس کے دل میں ہو. جب آپ دوسروں کے لیے کام کریں گے، سوسائٹی کے لیے، سماج کی بہتری کے لیے، بہت ساری چیزیں سننا پڑتی ہیں. کہیں کہا جاتا ہے کہ اتنا پیسہ ہڑپ کر لیا، کہیں کہا جاتا ہے یہ کر دیا، کہیں کچھ کہیں کچھ. یہ جو منزل ہوتی ہے جہاں پر ایک انسان بڑا ہوتا ہے تو اس کے غم بھی بڑے ہوتے ہیں. ایک بڑا انسان، ایک اسکالر نے بڑی اچھی بات کہی کہ علی کے جو غم ہیں، علی کے اوپر پڑنے والی مصیبتیں جو ہیں، وہ علی کے کمالات کا صدقہ ہیں. علی کے کمالات کا صدقہ ہیں. اتنا بڑا انسان تھا تو اس کے ساتھ مصیبت تو ہونی ہی چاہیے تھی. اور یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں بتاتی ہیں کہ انسان کتنا بڑا ہے. اور ان پریشانیوں میں صبر و تحمل. بس عزیزوں، میں نے آپ کی زحمت کو ختم کیا. امام سجاد علیہ السلام کے سلسلے سے میں نے کل عرض کیا تھا کہ کس منزل صبر پر ہیں سید الساجدین، اور کتنے سخت ترین مراحل سے آپ گزرے ہیں کہ ہر بیٹا یہ چاہتا ہے کہ باپ اگر اس دنیا سے گزر گیا تو اس کی تشییع جنازہ ہو، اگر زندگی میں کچھ نہیں کر سکے تو اس کی موت کے بعد کم سے کم تشییع باوقار انداز میں ہو. اور یہ وہ بیٹا ہے جو ایسا نہیں ہے ناتواں ہے، جوان ہے، 23 سال کی زندگی ہے، لیکن سامنے اپنے پورے گھر سے متعلق اپنے گھرانے کی لاشوں کو جہاں پر دیکھ رہے ہیں، جہاں اپنے بھائیوں کی لاشوں کو دیکھ رہے ہیں، جہاں اپنے چچا کی لاش کو دیکھ رہے ہیں، اپنے بابا کی لاش کو بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن کتنا مجبور ہے یہ بیٹا کہ ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، گلے میں توقے خاردار ہے. اس مجبوری کو آپ اگر درک کر لیں تو ایک مصائب کی وہ منزل ہے کہ انسان سوچتا رہے اور خود بخود اس کے آنسو نکلیں گے. میں ایک نفسیاتی پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ایک
شخصیت ہیں مصعب بن عمیر۔ مصعب بن عمیر ان کی جو زوجہ ہیں، پیغمبر نے جب مصعب کی شہادت ہوئی تو ان کی زوجہ کو بلایا تعزیت کے لیے، چونکہ مصعب کی شہادت تنہا نہیں ہوئی تھی۔ جو مصعب بن زبیر کی جو اہلیہ ہیں، ان کے شوہر کی شہادت بھی ہوئی، ان کے ماموں کی شہادت بھی ہوئی، ان کے بھائی کی شہادت بھی ہوئی۔ تین لاشیں ایک گھر سے اٹھے۔ تو جنگ کے بعد جب خواتین انہیں گھیر لیا تو پیغمبر نے خود ان کو مخاطب کیا کہ اے اہلیہ مصعب، میں تعزیت پیش کرتا ہوں، بہت بڑا غم ہے کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہوا، تمہارے بھائی کا انتقال ہوا، ماموں کے لیے تب تعزیت پیش کی تو انہوں نے کہا کہ پروردگار تیرا شکر ہے۔ بھائی کے لیے تب بھی کہا کہ پروردگار تیرا شکر ہے۔ جب کہا کہ تمہارا شوہر بھی جنگ میں کام آیا، وہ بھی شہید ہو گیا، تو مصعب بن عمیر کی اہلیہ نے گریہ کیا اور دہاڑے مار مار کے رونے لگی۔ تو پیغمبر نے کہا کہ ماموں کا تذکرہ کیا، تمہارے بھائی کا تذکرہ کیا، کہ ان سے محبت نہیں ہے؟ تم نے گریہ نہیں کیا، شکر ادا کیا۔ آنکھوں میں اور آنسو آئے۔ یا رسول اللہ، محبت بھائی سے بھی ہے، محبت اپنے ماموں سے بھی ہے، محبت اپنے شوہر سے بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شوہر سے محبت زیادہ ہے اس لیے، نہیں۔ جب آپ نے شوہر کی شہادت کی خبر دی تو میرا گریہ اس لیے نہیں ہے کہ میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا، شہید ہو گیا۔ گریہ یہ کسی اور وجہ سے ہے۔ کیوں؟ پیغمبر نے سوال کیا، کہا اس لیے گریہ ہے کہ شوہر شہید ہو گیا تو اس سے زیادہ میرے لیے باعث فخر نہیں ہے، فخر کا مقام ہے، میں خوش ہوں اس پر کہ میرا شوہر اللہ کی راہ میں کام آیا۔ تو گریہ کیوں؟ کہا گریہ اس لیے ہے کہ میرا شوہر تو شہید ہو گیا، میرے ننھے بچے یتیم ہو گئے، میں ان بچوں کو کیسے سہارا دوں گی، میں ان بچوں کو کیسے سنبھالوں گی؟ تو عزیزو، ایک مرحلہ ہے، کتنی بھی مضبوط دل رکھنے والی ماں کیوں نہ ہو، جب بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو انہیں سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں، بس میں ختم کر رہا ہوں، ہمارے یہاں گھروں میں اگر کوئی یتیم بچہ ہے تو اس کی ساری تمنائیں، ساری آرزوئیں پھر وابستہ ہو جاتی ہیں اپنے باپ کے بعد اپنے بھائی سے۔ اگر وہ بچہ گریہ کرتا ہے، روتا ہے، تو ماں لا کے سیدھا بھائی کے پاس اس کو دے دیتی ہے۔ اب بھائی باپ کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ اب وہ بچہ جو چھوٹا گریہ کر رہا ہے، جسے اگر سکون ملتا تھا تو باپ کی آغوش میں ملتا تھا، جو اگر خاموش رہتا تھا، اگر پرسکون رہتا تھا تو باپ کے سائے شفقت میں رہتا تھا، جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا تھا تو باپ کی آغوش میں سمجھتا تھا۔ باپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد کچھ دن تک تو اس کی نظریں باپ کو ڈھونڈتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ روزگار زمانہ مرہم رکھ دیتا ہے۔ اب وہ اپنے بھائی کو اپنے باپ کی جگہ دیکھنے لگتا ہے۔ اب اگر کچھ چاہیے تو بھائی سے کہتا ہے، اگر کہیں جانا ہو تو بھائی سے کہتا ہے، کوئی تمنا ہو تو بھائی سے کہتا ہے۔ اگر کبھی ایسی کوئی منزل بھی آتی ہے کہ کبھی گھر میں بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے، تو ماں لا کے بھائی کے حوالے کر دیتی ہے۔ بس عزیزوں، حسین کی بھی ایک ننھی بچی تھی جس کا نام سکینہ تھا۔ بس عزیزوں، لے کے جو کوفے سے شام تک کا یہ سفر ہوا ہے اہل حرم کا، ننھی سکینہ، اور کس طریقے سے چل رہی تھی کہ گلے بندھے ہوئے تھے، کس طریقے سے چل رہی تھی، بابا کے سر کو نو کے نیزہ پہ دیکھ رہی تھی۔ تو نہ جانے کتنے ایسی جگہ تھی جہاں سکینہ تڑپی ہوگی، جہاں سکینہ کے دل میں ایک احساس پیدا ہوا ہوگا، اے بابا کہاں ہو اپنے سینے پہ سلانے والے بابا، اور سکینہ نے گریہ کیا ہوگا۔ تو ایسی منزل پر جو ہمارے یہاں ہوتا ہے وہی ہے کہ جناب رباب کی نظریں بھی تلاش کرتی ہوں گی کہ اب بابا نہیں ہے، بھائی تو ہے، کاش کے بھائی آ جائے۔ تو جیسے جیسے رباب کی نظریں جناب امام سجاد پہ جا کے ٹکتی ہوں گی، سید سجاد سکینہ کو تڑپتے ہوئے دیکھتے ہوں گے تو خود بخود نظریں نیچی ہو جاتی ہوں گی۔ اے بیٹا سکینہ، اے میری بہن سکینہ، ارے آج وہ وقت نہیں ہے کہ جو میں باپ کی طرح ارے تمہارے اوپر دست شفقت رکھ سکوں، وہ کردار ادا کر سکوں جو بابا کا تھا۔ کیا کروں؟ ارے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، گلے میں توق خاردار ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار واسطہ محمد وال محمد کا اس مختصر سی غزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد وال محمد کا جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد وال محمد کا فرش اعضا پر جو حضرات بھی حاضر ہیں ان کی دینی و دنیوی حاجات کو برلا۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد وال محمد کا جو افراد بھی
قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں پروردگار سبکدوشی عنایت فرما، جو مومن و مومنات حج و زیارت کے مشتاق توفیق حج و زیارت نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک حسین 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 نہیں سر کو چھپائے کیسے کوئی چادر بھی نہیں سر کو چھپائے سر کھولے شام کے دربار میں جائیں کیسے، سر کھولے شام کے دربار میں جائیں کیسے، کوئی چادر نہیں سر کو چھپائے کیسے، 700 کرسی نشینوں کا وہاں مجمع ہے، 700 کرسی نشینوں کا وہاں مجمع ہے، سوئے دربار قدم اپنا بڑھائیں کیسے، کوئی چادر نہیں سر کو چھپائے کیسے، سہمے سہمے ہے لعینوں کے ستم سے بچے، سہمے سہمے ہے لعینوں کے ستم سے بچے، ہائے ان پیاسوں کو تسکین دلائے کیسے، کوئی چادر نہیں سر کو چھپائے کیسے، چھن گئی اب تو ردائیں بھی ہمارے سر کی، چھن گئی خود کو ظالم کی نگاہوں سے بچائیں کیسے، کوئی چادر نہیں سر کو چھپائے کیسے، ہاتھ بھی پشت سے باندھے ہیں لعینوں نے میرے، ہاتھ بھی پشت سے باندھے ہیں لعینوں نے میرے، اپنے سینے سے سکینہ کو لگائیں کیسے، کوئی چادر نہیں سر کو چھپائے
صدموں سے حرام مر نہ جائے گئی گھٹ گھٹ کہ یہ صدموں سے حرام غم کے طوفان کو سینے میں چھپائیں کیسے کوئی چادر نہیں سر کو چھپائے کیسے غم میرا لفظوں کے دامن میں سمٹتا ہی نہیں غم میرا لفظوں کے دامن میں سمٹتا ہی نہیں اپنا جو حال ہے وہ تم کو بتائیں کیسے کوئی چادر ہی نہیں سر کو چھپائے کیسے شدت غم سے جھلستا ہے کلیجہ اپنا شدت غم سے جھلستا ہے کلیجہ اپنا آگ سینے میں بھڑکتی ہے بجھائیں کیسے کوئی چادر ہی نہیں سر کو چھپائے کیسے سر کھولے کس طرح جائیں سر دربار حرام سر کھولے کس طرح جائیں سر دربار حرام اپنے دل پر یہ قیامت بھی اٹھائیں کیسے کوئی چادر ہی نہیں سر کو چھپائے کیسے سر شبیر سے شبیر کہا زینب نے سر شبیر سے شبیر کہا زینب نے ضبط کتاب حرم لائیں تو لائیں کیسے کوئی چادر ہی نہیں سر کو چھپائے کیسے سر کھلے شام کے دربار میں جائیں کیسے یا حسین